ایک شخص وہ پیچھے والا ہے. چلیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز چل رہی تھیں اس میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ 13 دسمبر کو جیل ٹرائل میں وہ جائیں گے اور اس کا جیل ٹرائل ہوگا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ سب کے سامنے میڈیا کے سامنے پچھلی 2 تاریخوں پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دی جانے والی رپورٹ منسٹری آف انٹیریئر کی اینڈ لا منسٹری کی آپ کو پرووائیڈ کریں گے. اس کے بعد آرگومنٹس ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جیل ٹرائل کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا اور کیا فیصلہ کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کی یک طرفہ فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں اور بڑی قابل افسوس بات ہے کہ جب میڈیا کے سامنے ایک فیصلہ سنایا گیا کہ ہمیں رپورٹ کی کاپی دی جائے گی اور کہا گیا کہ آپ نے اپلائی نہیں کیا. آج اپلائی کرنے کی درخواست ان کو دکھائی گئی کہ جناب ہم نے 2 تاریخوں پہ اپلائی کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لینے نہیں آئے. جب ہم نے اپنے کلرک کو بتا دیا کہ ہم آپ کے پاس 12 مرتبہ آئے ہیں لینے کے لیے اور آپ نے ہمیں نہیں دی، نہ آرڈر کی کاپی پچھلی 2 تاریخوں کی نہ ہی رپورٹ کی کاپی، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مصروف تھے کچھ اور معاملات میں. بھائی اگر آپ مصروف تھے تو ہمیں بتا دیں ہم کس جگہ سے لینے جائیں. کیا آپ کے گھر لینے آئیں؟ یہ الفاظ بھی ہم نے ان کو کہے. لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی کرسیاں رکھنے کے باوجود آرڈر اناؤنسمنٹ کے لیے وہ خود تشریف نہیں لے آئے. ایک اہلکار کو بھیج دیا گیا کہ جائیں جی ہمارا آرڈر پڑھ کے سنا دیں. یہ قابل افسوس بات ہے. اگر آپ نے انصاف کا قتل اس انداز سے کرنا ہے، اگر آپ نے بھی سنے بغیر فیصلے کرنے ہیں، اگر آپ نے بھی یک طرفہ فیصلوں کو کی ایک روایت قائم کرنی ہے، اگر آپ نے انصاف کا قتل کرنا ہے تو یہ آئین کی بالادستی نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. میں خود اس میں ہر تاریخ میں پیش ہوتا رہا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ مجھے رپورٹس دیں. اگر کوئی کانفیڈنشیلٹی ہے تو مجھے بتائیں. انہوں نے کہا ہے کوئی کانفیڈنشیل رپورٹ نہیں ہے، ہم اس کی کاپی دیں گے اور اس کے اوپر آپ کے آرگومنٹ سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. لیکن یہ یک طرفہ فیصلہ ہمیں سنا دیا گیا. اور بدقسمتی سے یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہمارے خلاف، عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یک طرفہ فیصلہ. آپ اس سے پہلے دیکھیے جو انہوں نے توشہ خانہ والا کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا پچھلے سال، یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر یعنی ہم نے تمام معاملات، تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات ہم ان کو پہنچا چکے ہیں اور ٹائم بعد انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے کے اس کو الیکشن کمیشن کو اس کے بعد کمپلینٹ بھیج دی. اور وہ آج تک کسی پارٹی لیڈر کے خلاف کوئی پروسیڈنگز نہیں کی جنہوں نے نہ صرف توشہ خانہ سے تحائف لیے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے بلکہ گاڑیاں لی توشہ خانہ سے، جو کہ ایک جرم ہے. کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں سوائے عمران خان کے. اسی طرح آپ دیکھیں گے فارن فنڈنگ والا کیس سوائے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کرنے کے، جبکہ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ آج سے 5 سال پہلے یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس اکراس دی بورڈ مکمل طور پر اکٹھے آپ نے ان کو ڈٹرمن کرنا ہے اور ان کو چیک کرنا ہے. آج تک کسی کے اکاؤنٹس نہ چیک کیے ہیں نہ ہی کسی کے خلاف فیصلہ آیا ہے. صرف یہیں تک محدود نہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے یعنی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو یک طرفہ طور پر کہہ دیا گیا کہ نہیں جی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، آپ دوبارہ کرائیں. اور دوبارہ کا ٹائم کتنا دیا؟ صرف 20 دن، جبکہ عمران خان پتہ ہے وہ جیل میں ہے اور یہ پتہ ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. جو کام ہے ان کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، وہ یہ نہیں کر رہے، جبکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے. پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ فیصلہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے، وہ فیصلہ فرما رہے ہیں. سب سے بڑا اگر آئینی ادارہ
جس کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، اگر وہ اتنا بائسڈ ہوگا، اتنا یک طرفے فیصلے کرے گا، میڈیا کے سامنے یک طرفے فیصلے کرے گا، تو قابل افسوس ہے کہ پھر اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہوگی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ توہین الیکشن کمیشن ہے۔ پھر آپ دیکھا کہ توہین الیکشن کمیشن کا واحد مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیا گیا۔ اگر توہین الیکشن کمیشن اختیار ہے آپ کا، تو پچھلے سال جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے الیکشن کرانے کے لیے، آپ نے کیوں ان کے خلاف نہیں کیا؟ جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے 90 ڈیز میں، آپ نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا؟ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں تو آپ نے نہیں کرائے، اور آپ نے بہانہ یہ کیا کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، نفری نہیں ہے، تو آپ نے منسٹری آف ڈیفنس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا؟ تو توہین اگر کی پاور آپ کے پاس ہے تو کیا صرف یہ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ بھی کوئی ادارہ یا کوئی شخص ہے جس کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ یک طرفہ پروسیڈنگز قابل افسوس بات ہے، اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، نہ کہ آئین اور قانون کا دوہرا معیار ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست جو 11 مہینے پہلے ہم نے جمع کرائی تھی، یعنی توشہ خانہ کے اس کیس کے خلاف جو ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، اور دوسری ریٹ پٹیشن ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی، ہم نے یہاں کہا کہ ہم وہ اپلیکیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ آج 11 مہینے بعد وہ اپلیکیشن واپس کرنے کی درخواست خارج کر دی، جبکہ دوسرے کیس میں میاں نواز شریف کے خلاف جب نیب نے اپیل فائل کی اور یہاں آ کر کہا کہ ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، تو آدھے منٹ کے اندر وہ اپیل واپس لینے کی اجازت ان کو مل گئی۔ کیوں؟ یہ کیا؟ جب کرپشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے ریاست کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے میرا آپ کا پیسہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ اپنے میرٹ میں ڈیسائیڈ کرتے، نہ کہ صرف نیب کی ملی بھگت سے نیب نے کہا ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے الاؤ کر دیا۔ جبکہ ہمارے والے مقدمے میں ہم نے انکنڈیشنل کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر پینڈنگ ہے، ہم آپ سے کوئی کلیم نہیں مانگتے، کوئی ریلیف نہیں چاہتے، آپ ہمیں واپس کر دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو واپس نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے توشہ خانہ والے کیس میں جب آ کے اپلائی کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کہ جناب ہمارے جو گواہان کی فہرست ہے وہ پہلے ریلیونٹ تھی، بعد میں انہوں نے ریلیونٹ کر دی، ہمارے گواہ ہی نہیں آئیں گے تو ہم اپنا کیس کیسے ثابت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے کیس میں وزن ہے، اور نوٹس کر دیا اگلے ہفتے کا، اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ کل کی تاریخ میں اس کیس کا فیصلہ بھی کر دیں ایک دن میں۔ بھائی جب آپ نوٹس کر رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے، تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں، نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ کہا، ساتھ ہی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہمایوں دلاور متعصب جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں، اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ ان کو بھیج دیا۔ یعنی مینوپلیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ پھر 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار آپ کو بتا رہا ہوں۔ 9 مئی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو کڈنیپ کیا گیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، شیشے توڑے گئے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور کہا کہ جی نیب کے وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن کرانی ہے۔ اور وارنٹ آف اریسٹ کے لیے جب بلایا گیا نیب کو کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج دیا تھا۔ جب انٹیریئر سیکٹری کو بلایا گیا انہوں نے کہا ہمارے تک تو کوئی لیٹر ہی نہیں پہنچا۔ پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے وہ رینجرز کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے؟ لیکن رات کو فیصلہ یہ آیا کہ جناب نہیں، یہ طریقہ کار تو غلط تھا لیکن گرفتاری درست ہے اور جائز ہے، جس کو سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ ٹوٹل غلط ہے،
आईनी है और गैर कानूनी है, और जिसके ऊपर हम कहेंगे एक काइंड ऑफ चार्जशीट बना दी गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ। फिर आप यहीं तक काम महदूद नहीं रहा। आज से तकरीबन 10 महीने पहले साजिद नामी पटिशनर ने एक पटिशन फाइल की है जिसमें कहा गया है कि जनाब टेरियान वाले इशू पे इनको नाअहल किया जाए इमरान खान। उसके ऊपर एतराज हुआ आमिर फारूक साहब के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है हम 3 मेंबर बेंच बना देते हैं। 3 मेंबर बेंच बनता है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अरबाब ताहिर साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। और आमिर फारूक साहब अपना फैसला देते हैं हमारे अगेंस्ट। 2 जज साहबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब ताहिर साहब फैसला देते हैं हमारे हक में, जजमेंट फाइनल हो जाती है, वो वेबसाइट पे आ जाती है। वेबसाइट पे आने के बाद एक दिन बाद प्रेस रिलीज के जरिए ये कहा जाता है कि हम नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जबकि ये हो नहीं सकता आइन के मुताबिक। और आज तकरीबन 8 महीने गुजरने के बावजूद वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। ये जुडिशियल मिसकंडक्ट है, ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा साइफर वाले केस में जब जेल ट्रायल का हुक्म हो गया, ये उसी तरह का हुक्म है जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने फरमाया है। आमिर फारूक साहब ने कहा बिल्कुल जेल ट्रायल दुरुस्त है। जब वो जेल ट्रायल वाले ऑर्डर को चैलेंज किया डिवीजन बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और जेब की सरबराही में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये टोटल गलत है। जेल ट्रायल और ओपन कोर्ट ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह कोई भी केस आज तक ऐसा नहीं है जो आमिर फारूक साहब ने इनकार किया हो, इसके बावजूद कि हमने बारहा उनको लिख के दिया है कि आप हमारे केसेस ना सुने और आप फैसला ना करें। देखें, अगर इंसाफ के निजाम के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाए तो फिर अफरा तफरी होती है, फिर इंतशार होता है, फिर बददिली होती है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर मायूसी होती है, और उसका नुकसान ये होता है कि ये वाहिद एक एतमाद का इदारा होता है, वो है इंसाफ का निज़ाम। जिस मुल्क से इंसाफ का निज़ाम उठ जाए, यानी वो हजरत अली का कौल आप सामने रखें, कहा गया कि कुफ्र के निज़ाम के साथ तो मुआशरा कायम रह सकता है लेकिन जुल्म के साथ नहीं रह सकता। इंसाफ की जिद जुल्म है। आज जो कुछ हो रहा है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जा रहा है। जब मैंने यहां बारहा कहा इलेक्शन कमीशन को कि हमें कोई वर्कर कन्वेंशन की भी इजाजत नहीं है, जहां हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं अगले दिन पर्चा हो जाता है, सेम डे पर्चा हो जाता है, जबकि पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जलसे करने की इजाजत है। हमारे लोग आज भी उठाए जा रहे हैं, आज भी अदालतों में नहीं पेश किया जा रहा। आज भी हमारे कई दोस्त उठाए गए हैं, पिछले 2-3 दिन पहले आज पिटीशन फाइल कर रहे हैं यहाँ। तो बात यह है कि अगर इस तरह ये इलेक्शंस की तरफ आप जा रहे हैं, आज इस जबर और खौफ की फिजा में, जब आपकी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि फेडरेशन की अलामत है पीटीआई, आज 90% अवाम इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है, अगर आप उसको इजाजत नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं, अगर आज आप उनको ये इजाजत नहीं देते कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो मुझे बताएं इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर या इस इलेक्शन के ऊपर एतबार कौन करेगा? फिर इस सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म कैसे करेंगे? फिर क्या आप माशी मसाइल को हल कर पाएंगे? क्या आप मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक नहीं लगा रहे? क्या आप इस मुल्क की जड़ें खोखली नहीं कर रहे? क्या आप अपने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को जो इस वक्त माशी तबाही के दहाने पे पहुंचा चुके हैं, क्या उसको आप मजीद बढ़ोतरी नहीं दे रहे, ना कि उसमें कमी लाएंगे? देखें, इलेक्शन होते हैं सियासी इस्तेहकाम की खातिर, इलेक्शन होते हैं ताकि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो लोगों के मसाइल को हल कर सके। लेकिन लोगों के मसाइल वो कैसे हल करेंगे? आज आपकी सिचुएशन ये है कि जिस वक्त कोरोना के बावजूद इमरान खान की हुकूमत लास्ट टाइम खत्म हुई थी, 6.1%, 6.1 या 6.2% जीडीपी थी, लेकिन उसके बाद आज सिचुएशन आपकी ये हो चुकी है, गरीब आदमी को खाने को नहीं है, गरीब आदमी को बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास आज ये सिचुएशन है कि अगर बिजली का बिल देता है तो वो बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकता। और आपकी
جو